وعلى آل إبراهيم إنك حميد محمد وعلى آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي بعدته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا سورہ الفرقان وہ 94ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنی قدرت دا ایک نشان جڑا اسی ویکھ رہے ہیں اس جہان دے اندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بوند ہوندی ہے، وہ ماں دے شکم جاندی ہے. اللہ تعالیٰ اس تو بالکل ایک دوسرے دے الٹ دو شیاں پیدا کر دیندا، ایک لڑکا ایک لڑکی، بالکل متضاد وجود، مرد چیزاں ہی ہو رہا ہے، عورت چیزاں ہی ہو رہا ہے، مگر یہ دو پرزے الگ الگ بنا کے پھر انہوں اس طرح جوڑیا جی میں مقناطیس لوہے نوں کھینچدا جالو نسب و سحرا. ایک پاسے وہ تعلق اپنے باپ دادے نال ہے، خونی رشتہ جنہاں چ جمیا ددیال و سحرا، اور دوجے پاسے وہ لڑکیاں لڑکے جڑے انہاں چ رشتہ پیدا کر کے انہاں چ کشش پیدا کر کے شادیاں ہوندیاں، نکاح ہوندے، سسرالی. اللہ پاک دا ویکھو جہان میں کیویں آباد کردا. پانی دی ایک بوند ہے، دو چیزاں اس چوں نکلدیاں بالکل ایک دوسرے دے الٹ، مگر وہ پھر پرزے آپس چ اینے جڑے ہیں جالو نسب و سحرا. کسے پاسے وہ چاچیاں تایاں نال جڑیا اپنے نسب نال، کسے پاسے سسرال، آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پت کسے دلایا. وکان ربک قدیرا. رب اللہ ویکھدا تو اپنے رب دیاں قدرتاں، تیرے رب دے کڈے کمال ہے. ایک بوند پانی نہ جہان آباد کرتا، لڑکی لڑکا پھر انہاں تے آپس محبت، پھر ددیال اور ننہال بنا دیتے. پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے، فاطمہ حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتاں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دی خامند ام کلثوم دے رقیہ دے، انہاں دا بیان ہوندا. خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے دے آدمی، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت گھٹ ہے. اور وہ خامن دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہدے گھر ہوندی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نام مکمل چھڑتا جائے. سارا تو بڑی بچی دا تذکرہ اور وہ خامن دا تذکرہ بھی آنا چاہیے. زینب ایڈا پیارا نا ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی. بسی فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نا جڑے پاک بیبیاں دے سی جنہاں تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں. وہ حال کسی کا دھیان نہیں ہوگا. کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ. توبہ توبہ، کافراں دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہاں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے. ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو. زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شجر حسن المنظر طیب الرائحہ. زینب اس پودے نوں کہا جاندا جنوں ویکھدے سی عرب اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی، تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں. یہ اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نوں معطر کر. زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ. گاہ نواسی بھی حضرت علی نے دی بچی
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੈਨਬ। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگاں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پڑا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ، حالہ دا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنتیا یہ ارتوئے، مگر مشہور ابو العاص ہے، ابو العاص ابن ربی مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور ہے، جہے مولوی نے پوچھا ابو بکر کا نام آتا شاید ہی کوئی دس سکے، نام نہیں آتا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نام پیچھے گم ہو گیا، نام لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نام عرب رکھ لیں سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی، فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام دے اصلی نہ لقیت، حضرت خدیجہ دے سکے پان دے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ دے بارے حدیث پاک آؤں بے رسول اللہ اسلام تو پہلا دی گل کری سی موڑ دی، ہوں لوگوں نے گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ جی خواہ مخواہ بندے نو چمٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں، ہاں مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن، ایک بار آتا جنہیں عورت نو نوکرانی سمجھا انہیں قرآن دی حکمت ایک حرف ہی نہیں سیکھا، انہوں قرآن دا پتہ ہی نہیں لگا اے ماں کس درجے دی مالک ہے، بیٹی ہے تو دوزخ اتر رہی پردا، بیوی ہے تو فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت دے گنے جانے، پرچا ویکھنا رب نے خیر حکم لیا لے، گھر والی نہ کتنا ورتیا تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی، انہیں آخیا اللہ دے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کیتی، میری امانت میں کی برتاؤ کی، فرمایا جنہیں انہوں عورت نو نوکرانی سمجھا انہوں نے کوئی دین دا حصہ نہیں ملیا، اور یہ اسلام نو سمجھ سکے، بڑی عزت رب نے بنائی۔ پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تین بھینا یا تین بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پالیا، دوزخ والوں پردہ ہو گیا، لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ دو ہی، فرمایا ہاں دعاؤں کا بھی حال، ایڈی قدر بتائی، تو زین حضرت خدیجہ ہی آخیا بھی یا رسول اللہ میرے بھانجے نو دے، رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیت نو دے، یہ اسلام نہیں لیا، بہت دیر نہیں لیا اسلام، دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا، دو داماد رسول کریم علیہ السلام دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شروع سے اسلام لیا، مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا، یہ بہت دیر نہ مسلمان ہوئے، جا کے جنگ بدر دے اندر جڑے لوگ قید ہوئے 70 کافر قیدی ہوئے، انہاں چ ابو العاص بھی قید ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا بھائی ہوں جان تے تادی چھٹنی ہے، بھائی فدیہ دیو، خواہ مخواہ تسی جنگ سڑ تے مسلط کی، کتوں پینڈا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا، اس تو تمہیں ہوں خرچہ پینا ہے، ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی، معاوضہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی کہن، بہت بعد سورہ ممتحنہ اللہ نے پھر وہ ختم کیتے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا، حضرت عمر نے چھڑ دیتا، مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڈیاں گئیاں، مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا سی۔ تو حضرت ابو العاص نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ، اے 45 صفحہ چوتھی جلد مستدرک حاکم دی، لما باس اہل مکہ فی فدائے اسارہم، باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بلاس بقلادۃ وکانت خدیجہ تو ادخلت بہا بلاسین بنا رہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں کہ جدوں مکے والوں نے اپنے قیدیاں دا فدیہ بھیجا، رقماں بھیجیاں، تے زینب نے اس ویلے رسول اللہ دی بچی نے ابو العاص دے چھڑاؤن لی وہ ہار بھیجا جڑا جدوں ماں نے رخصت کیتا سی خدیجہ نے دتا سی، نشانی سی ماں دی جڑی حضرت زینب کو سی، رسول کریم کو وہ ہار بھیجا، فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق الہار قطر فریدہ۔ اے انسانی جذبات ہے، اگر پیغمبر بشراں جو نہ ہوندا تے لوگاں نے دولت ہاتھ نہیں سی آؤں، پتھر دل نہیں سی اور فرشتے نہیں سی، نہیں انسانی آپ دے اندر جذبات سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو سار نو ویکھیا خدیجہ فوت ہو چکیاں، رق الہار قطر شریف
حضور تے بہت نرمی تاری ہوئی، بہت روئے۔ وقال ان رأيتم ان تتركوا لا سيرا وتردوا عليها الذي لا، اللہ دے رسول آخیا بھائی تہاڈی مرضی ہے، اے جمہوریت، اللہ دے رسول تے جانا قربان کر دے سی، حضور موڑ دے کہنے اعتراض کرنا سی، مگر نہیں، امت نو سکھاؤنا چاہتے تھی بے نبی اینے اختیار دا مالک ہوندیا مرضی نہیں کرتا۔ اتنے ہوں ایک فرد واحد ہی ساری امت نو ہٹی پھردا، آندا میں ہی اکلے کول جمیا، باقی سب بیوقوف امت ہے، جدھر میں ہکاں انہوں جاؤ۔ نبی تو ود گئے، اللہ نے نبی علیہ السلام نے آخیا مشورہ لیا کرو، مشورے تے عمل کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے تسی مناسب سمجھو بھی اینو ابو العاص نو رہا کر دیو تے ہار جڑا ہے زینب دا نو واپس کر دیو کہ تہاڈی بھائی پسند ہے، اگر نہیں چاہتے تہاڈی مرضی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں انکار کرنا سی، انہاں آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام جویں تسی آندے ٹھیک، بچی کی نشانی واپس کرو، رہا کی۔ بعد پھر بہت دیر بعد کی گل، مکہ فتح ہونے تو پہلے کی گل، مسلمانوں کا ایک لشکر اسی طرح ہی گشت کر رہا سی، ابو العاص ابن ربیع جڑے سی یہ بھی ہاتھ آ گئے، یہاں دا مال مسلمان فوج نے لٹ لیا، مدینے لائے، یہ نہیں قابو آیا، مگر یہ پھر ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچ گیا۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں یہ ابو العاص نو رہا کیتا، اس وے وعدہ لے لیا بھی تینوں رہا کیتا ہوں، مگر تیرا میرا وعدہ بھی توں حضرت زینب نو ہن بھیج دے، ہن مکے جا کے میرے بھیج دیں۔ چنانچہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جھوٹا نہیں نکلیا، جا کے حضرت زینب نو سوار کیتا، بھرا نو نال ٹوریا، مکہ مدینہ شریف نو بھیج دے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کوئی سی، جدوں مال دا جڑا مسلماناں چھین لیا، ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ گیا گھر۔ اس وے حضرت زینب نو ارسل الی ابو العاص ابن ربیع خذی لی امان من ابیک، کہن لگا میری ہن خیر نہیں، ادوں تو فدیہ دے کے چھٹ گیا، مگر رہا کافراں چ نا، ہن مال بھی میرا مسلمان لایا کہ میرا بھی پتہ لگ گیا نا، بچا نہیں ہونا، اپنے ابا جی کو میرے لیے امان لے لا، کسی طرح وعدہ حضور پاک کو لے لا، بے ابو العاص نو کچھ نہیں کہہ دے۔ فخرجت فاطلت راسا من باب حجرتها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح یصلی بالناس، رسول کریم علیہ السلام اس فجر دی نماز پڑھا رہے سی لوگاں نو، تے زینب رضی اللہ تعالیٰ حجرے چوں نکلیاں، سر کڈیا باہر، فقالت ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی قد اجرت ابو العاص، نماز دے دوران ہی انہاں اعلان کرتا بھی میں رسول اللہ دی بچی زینب ہاں تے ابو العاص نو میں پناہ دیتی ہے، کوئی مسلمان انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ، حضور نے جدو سلام پھیریا، قال ایھا الناس انہ لا علم لی بہذا حتی سمعتموہ، رسول کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی۔ حضور نے فرمایا رب گواہ دے میں بھی ہونی تو جدوں آواز سنی زینب دی مینوں پتہ لگا، مینوں اس بارے کوئی علم نہیں سی۔ جی مرضی تے سامنے کئی باری میں اشارہ کر رہا، جی مرضی رسول نو رب بنا پھر رب رب ہے، جدوں اللہ دسے عرشاں دی گل دسے نہ دسے کوئی بھی گل، حضور فرمایا انہ لا علم لی بہذا، مینوں کوئی پتہ نہیں سی ابو العاص اتنے آیا یا نہیں آیا، جدوں تسی سنیا ادوں ہی میں سنیا زینب نے اپنا دے الا وان یجر المسلمین ادناہم، تے اسلام تے ایک ادنا آدمی بھی جڑا نا پاویں عورت ہے یا غلام ہے وہ کسی نو پناہ دے دے، سارے مسلمانوں تے پھر وہ لازم ہو جاتا کہ اس وعدے کی پابندی کر۔ پیش ہو گئے پھر رسول کریم علیہ السلام فرمایا زینب تینوں پناہ دے چکی ہے، بعد آپ نے اعلان فرمایا بھی رشتہ جڑا میرا ہے وہ تواڈے سارے دے علم ہے، تے جے پسند کرو تے مال انہوں واپس دے دیو، لوگوں نے مال بھی واپس دے دیا۔ ابو العاص پھر اسلام نہیں اتنے لیا، بڑا مرد نکلیا، اور بعد انہیں وجہ بھی بیان کی مکے چلا گیا، مکے جہاں مال یہ کول سی سارے انہوں دا مال واپس کیتا، تے نال کیا میں مدینے بھی اعلان کر سکتا سی اسلام دا، میں ہن ٹھڈوں مسلمان ہو چکا، مگر اتنے اسلام دا اعلان کر رہا تسی آخنا سی قیدی ہویا ڈردے نے کلمہ پڑھ لیا، تے نالے ایویں مالدار دے ساڈا مال جڑا دبا کے بہ گیا، اپنے اپنے پیسے سنبھالو، تے ہن میرے تے کوئی نہیں، نہ کوئی دباؤ تے نہ مینوں کسی قسم دا خطرہ، میں اسلام لایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 5-6 سال ہو چکے سے ادنا ہی بیٹھیاں،
انہیں جدوں واپس بھیجتا اس تو بعد کوئی تعلق نہیں چلی، مگر اسے نکاح تے رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت نو یہ حوالے کیا، کوئی نیا نکاح نہیں کیتا۔ جے چاہے مسئلہ امام ابن قیم نے ثابت کیا کہ اگر کوئی عورت اسلام لائے تو اسلام لیاؤندے وہ نکاح جڑا ہے وہ اس طرح ہو جاتا بغیر وہ خامد کدی بھی یاد ہے اور اس عورت نے نواں نکاح نہیں کیتا، وہ پچھلا نکاح ٹھیک باہر رہا۔ ان جو اگر چاہے بھی میں نکاح نواں کر لینا تو اس پچھلے نکاح کا ہوں دباؤ کوئی نہیں رہا، آ جائے تو دی قسمت ہے، نہ آئے تو عورت آزاد ہے، نکاح کرنا چاہے تو نواں نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر وہ بیٹھی رہی ہے اور یہ آ گیا تو پھر اس سے پہلے نکاح کی وہ حوالے کی جا سکتی۔ تو ابو العاص اس طرح اسلام دے آئے، ایک بچہ رب نے نہ تو دتا جڑا نام علی، اس علی دے بارے لوگوں نے بہت ساری گلاں بنا لیاں۔ اج کل جڑیاں کتاباں یزیدی ٹولا لکھ رہا، پلید اولاد رسول دا دشمن، یہاں کا منشا بے ثابت کیتا دے علی زندہ رہا، وہ گاں اولاد ہوئی، ایویں حضرت حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے پھرتے، حالانکہ کئی باری تھوڑے سامنے واضح کیتا حوالے نا بے رسول کریم علیہ السلام دی کسے بچی دی اولاد دا سلسلہ نہیں چلے، دنیا نہیں رہا، اللہ دی مرضی، صرف ایک بیٹی جڑی حضرت فاطمہ وہ دی اولاد باقی ہے، وہ جو سلسلہ چلے۔ تو یہ بھی کہیں کہ جی وہ جوان ہویا، مکہ والے دن رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا، سب بناوٹی گلا، اس عمر نو نہیں پہنچا جناب پیچھے بیٹھا، اے سن لو 215 صفحہ 9ویں جلد مجمع الزوائد، اتنے لکھیا پڑھیا سب کچھ۔ توفی علی بن ابی العاص بن ربیع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد لاحظ الحلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف اولا راحلۃ یوم الفتح۔ اتنا کردے بھی کتاب چو لکھ لیندے ہیں، تسلی ہے کہ لوگوں کو کتاباں ہیں نہیں، اگوں چھڑ دیو بے اگے کی اس لکھیا، پر آدھے بھی روایت لوگوں کی بھی وہ بالغ ہون دے قریب پہنچ گیا سی تے رسول اللہ نے اپنی سواری تے مکہ دے فتح والے دن اپنے پیچھے بٹھایا گیا۔ رواہ الطبرانی اگے لکھیا عمر بن ابی بکر متروک، کہ یہ اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر متروک، یہ بالکل ردی کر کے چھڑتا گیا، جھوٹا، یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا ہی فوت ہو، کوئی بالغ نہیں ہوا، نہ یہ رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا، یہ بھی گل جڑی نا بنائی گئی۔ اور یہ ایک ہور سٹوری جوڑ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے ایک کہانی مشہور سی، عام لوگوں نے مشہور ہے، بے خانہ کعبے دی چھت انہوں نے بت جڑا سی وہ گرایا، رسول کریم علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھ کے وہ یہاں نام مرادہ نے چک کے علی بن ابی العاص تے لا لیا کہ علی جڑا نا ابی طالب دا پتر امام حسن حسین دا باپ، انہیں نہیں وہ بت لایا، اے حضور دا نواسا جڑا یہ جوان ہو گیا سی، اے چڑھیا خانہ کعبے دی چھت اس گرایا، اے یزیدی ٹولا جڑا میں ایڈا دشمن، اسے تو میں نے پتا بھی انہاں دے اندر کٹ کٹ کے زہر پڑیا گیا کہ حضرت علی اور دی اولاد نہ دشمنی کرنی، بالکل جھوٹے، کوئی علی بن ابی العاص نہیں چڑھیا اتنے نہ گرایا، تے حضرت علی دی بھی کہانی جھوٹی، وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے بت اتنے چڑھ کے گرایا سی، تے مکہ فتح ہون دی بھی گل کوئی نہیں سی۔ علم سکھیا کرو ایک لیکچر کی طرح، کہانی مکے دی سی کہ جے مسلمان جڑے سی نا تھوڑے جیسی اس زمانے دی لکھی صحیح وہ بھی نہیں، فتح مکہ دی گل نہیں ہے، اس زمانے جدو رسول اللہ تھوڑے جہ مسلمان سی ادوں دی لکھی، مگر کیوں نہیں صحیح یہ بھی دسوں۔ اے کہانی کے بارے لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں دے 224 صفحہ اور جلد جڑی ہے 20 ہے، الفتح الربانی۔ انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، چھان بین بالکل چھلنیاں لگیاں جتے ہر شے پرکھی گئی ہے، کیڑی کھڑی کھڑی ہے میں بڑی ہے اسلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی بیان کیتا کہ میں بھی گیا، رسول کریم علیہ السلام بھی گئے، حتی اتینا الکعبہ، اسی کعبہ شریف دے کول پہنچ گئے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بہ گئے، مینوں کہنے لگے بسائد من کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہنے لگے بہ جا، تے میرے کندھے تے چڑھ کے، حضرت علی آندے پہلا آپ مینوں بٹھایا میرے کندھے چڑھے، فذهبت لأنهض به، میں چارہ کیتا بھی اٹھاں، فرا منی ضعفا فنزل، حضور نے ویکھیا بھی نہیں اس کو میرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اٹھ سکیا، کمزوری ویکھی اتر آئے، وجلس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور بہ گئے، وقال اسعد علی منکبی، کہنے کہ تو ہن میرے کندھیاں تے چڑھ، قال فصعدت علی منکبی، میں رسول کریم علیہ السلام دے مبارک کندھیاں تے چڑھیا، قال فنهض بی، حضور لے کے اٹھے، قال فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء
اس وقت مینوں بالکل اس طرح ہی خیال آتا سی اگر میں چاہواں تو آسمان کے کنارے نہیں پکڑ سکتا. حتی صعدت علی البیت، میں پھر کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. وعلیہ تمثال و صفر و نحاس، اتنے پتر کا ایک بڑیا بت سی، مورتی سی تانبے کی بنی. فجعلت زاول و یمین و شمال و بین یدیہ من خلفی، میں سجے کھبے اگے پیچھے انہوں ہلاؤندا رہا. حتی اذا استمکنت منہ، جدوں میں چنگی طرح اتنے قابو پا لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقذف بی، حضور نے فرمایا سر دے تھلے نوں. فقذفت بی، میں سر انہوں سر دیتا. فتکسر، ٹوٹ گیا. کما تتکسر القواریر، جس طرح شیشے ٹوٹ جاندے. ثم نزلت، پھر میں اتر آیا. فانطلقنا انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، پھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑ پے. توار رہنا بالبیوت، گھراں سے لکدے لکدے بہنانا مکانات تو چوری لک کے چلیے. خشیت نہیں القانا احد من الناس، اس ڈر تو بھئی کوئی کافر نہ متھے لگ جائے، انہوں نہ پتہ لگے بھی ساڈے بت نہ کیتا. مکے دے زمانے بالکل جدو اجے بےکسی ادوں کا واقعہ لکھا، دو راوی نہیں تھی. ویخ لو جدو امام احمد نے لکھیا، پر میں مینوں یہ گل اسبات بن محمد نے سنائی ہے، انہیں نعیم بن حکیم المدائنی کو سنی نہیں، یہ بھی ضعیف. ابی مریم، ابو مریم سکھوی کو نے سنی، مجہور، بالکل جھوٹا. حضرت علی در روایت کرنے والے بندے کوئی ثابت نہیں، بالکل ایک کہانی. نہ فتح مکہ دی ہے، مکے شریف پہلے زمانے دی لکھی سی، مگر ہے غلط، کوئی ثابت نہیں، صحیح نہیں. یہ نال جدوں میں یہ بھی مطالعہ کیتا، اج ایک ہور صحابی کا سلسلہ بابرکت نال جڑ گیا. بہت ساری چیزاں انشاءاللہ مفید ملن گیاں کہ اللہ تعالیٰ جڑا قرآن پاک فرمایا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں زمین گاڑ دیں سی، اور بڑے غضبناک لہجے چ اللہ نے سورۃ تکویر تک کیا ہوا ہے ذل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بجائے دے کہندا انہاں دے ماں باپ نوں اسی پوچھاں گے تسی یہ کیوں کام کیتا. اتنا غضب ہے اللہ تعالیٰ دے لہجے، ناراضگی، یہ تو خبیث اس لائق بھی نہیں جنہاں نال گل کیتی جائے. اسی اس زمین چ ڈبی بچی نوں پوچھاں گے کس گناہ تو ماری گئی، تو ہی پتر بول کے دس بجے میں تینوں بناتا سی کہڑا قصور سی تیرا بھی تینوں ظالم مار دے. بچی نوں پوچھاں گے روز کو برواواں گے، انہاں دے منہ تے بول ہن ماں پیو دے کیوں نہیں خدا تو ڈرے، کیوں انہاں نے ایڈا بے شرمی دا خدا دے خلاف ناراضگی کا مظاہرہ کیا. بھئی یہ گل کیوں چلی، لوگوں نے مار کیوں بگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سہرے بننے، نسب مسیرا، دادے ہونے سہرے ہونے میری رحمت ہے. سورہ فرقان پڑھی، برا کرنا لگ پہ کوئی جوائی بنوں گا. سر غریبی تو بھی کئی مار دے مگر وہ تھوڑے سی. چودھریاں نے اس تو مارنیاں شروع کیتیاں، ساڈا بھی کوئی جوائی کھاؤ گا، سانوں کوئی سہرا کھاؤ گا. ہوں بھی کسی نے ساڑا کہنا ایک گاڑی بنی ہے نا جہارت پر ہو، حالانکہ ساڑا گاڑی تو کوئی نہیں مگر کمبختہ نے بنا لی کہ وہ بھن تیرے نکاح دے کوئی گاڑی ہے، گاڑی سمجھ عزت کی شاید سی. حضور نے فرمایا ختم ہونا بیٹی کا باپ ہونا یا وہ برا ہونا ایک عزت ہی کر، تیرے اور ایڈے رشتے دار کو عزت کر، ادب کر. مگر ظالمہ نے ایک جرم بنا لیا، گالی بنا لی. یہ پڑھدیاں پڑھدیاں اے صحابی دے قصے کئی چیزاں ایسا آن گیا جہے سمجھو اج دے خطبے حضرت زینب دے واقعہ دے نال بڑا ربط ہے. اور جدوں دارمی شریف جس واقعہ پڑھی دا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ دیاں سور اپنے جنہ رسول اللہ اس سے روئے کدی نہیں روئے. اور لوگوں نے آخیا اس صحابی نو بے تو رسول اللہ نو بہت وقت دیتا، کیوں اینا غمگین کیتا. حضور نے آخیا کوئی نہ روکو، انہوں نے آخیا پھر گل سنا، پھر سنائی رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہوندی. حضور روندے گئے، کی نہ اس بندے دا، یعنی رسول کریم علیہ السلام دے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی. انہوں نے کن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے، کی لگتے سی ساڈے، مگر رسول اللہ نہ جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلاں دے پیارے بن. اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھتے اور علیحدہ کتاباں اے 5 جلداں غابہ جلد ایک تو میں ہن پڑھ رہا 4تھی جلد. قیس بن عاصم نام کی ہے، قیس سردار اپنے قبیلے دا عاصم، عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم. جب میں آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا، لما راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید اہل الوبر. رسول کریم نے ویکھدے آخیا خیمیاں جن لوگ آباد ہیں، باقی تو شہراں واسطے خیمیاں رہن والے جن خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہوں کا. یہو جہا بندہ اج تک کوئی نہیں آیا. یہ قیس ابن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں رہن والے لوگوں کی. وہ قبیلے کا ایک آدمی احنف ابن قیس نہیں، انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم، کہ حلم تو کد کو سیکھیا. ڈر گزر جڑی ہے، غصے نو پی جانا، جذبات نو کنٹرول کر رہے، سبق کتوں سیکھے.
آنا بھی بڑا سردار اچھا آدمی ہے قال من قیس ابن عاصم وہ کہاں گا ساڈے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی سی میں وہ تو سن اے ہن میں پڑھ لگا پڑھ گیا میں نا انسان ہوندیاں دل ہی نہیں منتا بھی اداں دا بھی آدمی کو ہو سکتا در گزر اسے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آخیا اللہ کے رسول مینوں کو نصیحت کرو فرمایا لا تغضب غصے نہ ہویا کر پھر پوچھا بار بار کہی گیا کہ غصہ آ گئی زیادہ ایسے تو تباہی ہوندی جذباتی ہو کے گوڑیاں چل جاندیاں غصہ پی جا پہلوان اور نہیں جڑا کشتی کسی نو ڈگے جدو غصہ آوے اسے اپنے آپ نو قابو رکھ تو آخر فرماتے میں رأیت یومن قائدن بے فنائے داری کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڈے قبیلے دے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا سی محتبم بحمائل سیفی اپنی تلوار جڑی سی اوتے سر رکھیا سی آسرا لا کے نا بیٹھا سی حدث قوم اس ساری برادری بیٹھی سی تو انہاں چوں تقریر کر رہا سی اذ اوتیا برجل مکتوب اسی دوران لوگ ایک آدمی نو پھڑ کے لے آئے جدے ہاتھ اتنا جکڑے گرفتار کیتا سی آخر مقتول اور دوجا مریا بندہ لے آئے اے دلاں تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایہو جے جذبات تے قابو پاؤں تے اگاں کیوں لگن ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا وکیل ھذا ابن اخیک قتل ابنک سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آخیا بھتیجا ہی تیرا تے آ پتر ہی پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا قال فواللہ ما حل حبۃ ولا قطع کلام آہنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گرد ٹنگئی پائی سی وہ چھڈی کوئی نہیں اسی طرح آرام نہ بیٹھا رہا تے نہ اپنی گل ہی بند کی تقریر اسی طرح کرتا رہا فلما تم التفت الی ابن اخیہ جدوں گل پوری کر لی تو پھر بھتیجے ول رخ کیتا کوئی غصے چ نہیں آپ قال یا ابن اخی بے سوا فعل کہن گا میرے بھتیجا میرے برا دا پترا تو بہت برا کی اسنتا بربک ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کی وقتات رحمک اپنے رشتہ داری دا کوئی خیال نہ کیتا وقتلت ابن عمے کا اور اپنے چاچے دے پتر نوں تو قتل کرتا ورمیت نفسہ کا بسامے کا تے اپنے آپ نوں ہی تو تیر ماریا کوئی بیگانہ سی جنوں ماریا اپنا ہی بندہ وکللت عدد کا اپنے قبیلے دا ایک بندہ جڑا کٹا دیتا اے تو انہوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا تو انہوں سمجھا پوت اپنا ہی بندہ مارنا سی اپنے ثم قال لابن له آخر قم یا بنی ابن عمک اپنے دوسرے بیٹے نوں جدا بھرا قتل ہوا سی تے وہ اپنے دوجے پت نال اٹھ پت اپنے چاچے دے بیٹے نوں فحل کتاف آؤ کھول دے ادا یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر باواں چھڑ دے دیاں ووار خاکا تے جا کے بھرا نوں دفن کر کفن دفن کرو وسوکل امک میات من لبدیا ابنہا اخیر کرتی ہے نے بھائی کیسے ابن عاصم نے کہنے لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے اور ماں نو جا کے دے دے یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا یہ بھتیجے نے کی دینا ہے نالائق نے غلطی کر لی میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے فینا غریبا وہ بھی بیچاری نو صدمہ ہویا پلے نو دیت دیتی خون باہ پوت نو آکھا جا کے بیٹے نو اپنے بھرا نو دفن کرو انہوں اینا ہی کہا بے نالائقہ تو اپنے بھرا نو ہی مارنا کیوں اپنے قبیلے لائقہ اے توان فاندا میں کیس کولو حلم سکھے جب وہ بردباری ویکھی تو وہ حوصلہ ویکھیا اتوں اور آنف نو بھی دنیا نے منیا صحیح بخاری دنیا کتاب سب کہ آنف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے جاری دنیا سردار منگی سی قبیلہ بنی یہو جہا بندہ کہنا جب میں اپنے سردار نو ویکھیا اینا حادثہ گزر گیا صرف انہوں نالائق نو سمجھایا بھی تو اپنے بندے نو ویکھن مار کے کمی کرتی تے دفن کراتا کولوں دیت جڑی سی دے وکان قیس بن عاصم قد حرم علی نفس الخمر فی الجاہلیہ اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نا وہ اسلام چ کم دے ہوندے دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن ہوئے ہوندے نہ وہ کفر دا ہی کوئی سنوار دے تے نہ اسلام دی آگے کھون کھوندے بالکل ایک گل ٹھیک جے سونے دی کان ہوندے وہ بندے پاویں کفر چ ہون ہوندے کم دے جدن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے تے جنہاں نے بناونا کوئی پھسڈی وہ کی ہے کافر رن تک کیوں نہ کرنا تے مسلمان ہو کے انہاں کیڑا خون کھونا کیس دا کی حال لکھیا امام ابن اسیر فرماؤں دے کفر دے زمانے جی اپنی عقل پاروں نے اپنے آپ سے شراب میں حرام کر رہے جو پانی انگ دنیا پیندی سی نا اور مجمع فخر کر رہے سی میں انہیں گلاس پینا کیس نے ادو ہی اپنے آپ سے شراب میں حرام کر کے شراب نہیں کی تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا
اے سرکاری ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کا نام نہیں لکھا احمد کمال لیا پیندا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہوا گیا پھر ادھروں فجر دی اذان آن اپنے مکان اپنی گلی خراب ہوئے گے مکان دا پتہ نہ لگے تے نمازی جڑے سی وہ مسجد نوں جان پھر انہوں نے نمازیاں ایک نوں پوچھا اور یار اس محلے میرا مکان سی تینوں کو پتہ انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اتنے ہی کھڑے جے جڑا تہاڈا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان عیسائیاں نوں اس حکومت نامراد نے پرمٹ دیتے ہیں وہ عیسائی کئی باری کہہ چکے ہیں ساڈے مذہب جی حرام ہے وہ جان چھڑاؤندے ہیں سانوں کیوں بدنام کر دے کہڑا سارا دین شراب نوں حلال کردا نہیں وہ کمبخت اپنی کمائی کرتے محلے بنے عیسائیاں دے پیندے مسلمان انہوں نے دے جاندے تے پی جاندے مگر کیس دا دیکھو وہ بیٹے مرے تے بھی تسی ویکھ لیا بندے چننے ہوندے خیار حکم فی الجاہلیت خیار حکم فی الاسلام اللہ دے رسول آکھیا جڑے کفر کم دے ہوندے نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلدے شراب حرام کرتی کٹ تو کرتی دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا اللہ کی تکلیف ہے جی لوگ پیندے جی صرف جوس ہے جوس کا نہ مرادو نہ کوئی پتا رہ جاتا کئی باری ڈگے اور کتیا نے منہ پیشاب کیا لوگوں ویکیا انگریزاں رسالے نے لکھا اسی یاد ویکیا کتا وہ منہ سے پیشاب کرنے چٹن دیا بڑا سواد آتا ہوش ہی کوئی عقل ہی سارا تو آلہ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے پاگل دیوانے پونکتے اور سمجھتے سانو بڑا نشہ آیا وکانا سبب ذالک انہ غمض اکنا ابنہ وہ سکران توبہ کتوں کی اجے اسلام نہیں سی آیا نہ وہ دین سکھیا فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے کی کناں نوں ہاتھ لایا بھی شراب نہیں پینی کیونکہ نشے دے اندر اپنی جوان بیٹی دے اتنے چونڈیاں وڑ لی بے ہوش سی جوان بیٹی میں اتوں چھیڑ چھاڑ کرتا رہا وہ سب باپ ہوا تے ماں باپ دونوں گالاں کرتا رہا اپنے ماں تے پیو نوں نہ لے کے گالاں کڈی جائے بے ہوش ورال کمر فت کر لواں بشے چند ویکیا چند نوں بھی برا پلا کیا واہ تل خمار کثیر من مال اپنے بہت سارے مال چنا اور شراب پراؤن والے دیتا بے ہوشی جی لٹاتی دولت فلما افاق اخبر بذلک جدوں ہوش آئی لوگوں آخیا نام مرادا دھی نوں چھیڑدا ہوا ماں پیو نوں گالاں کڈی گیا اینا مال لٹاتا ہی فحرم علی نفسہ اسے دن تو حرام کرتا اس خبیث شے نوں ہاتھ نہیں لاتا جدوں بعد انسان ہی رہ وہ کدا آدمی ہے وقال فی ذلک اور اس بارے شعر کا ہے اے خطبے کنیاں گلاں آ گئیاں موتی موتی رایت الخمر صالحۃ وفیہ خصال تفسد الرجل الحریم خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندا میں دیکھا بھی شراب نوں لوگ بڑی اعلیٰ شاہ سمجھتے یہ اندر اینیاں بریاں شاہ جڑیاں دانا آدمی نوں بگاڑ کے رکھتے عقل مند آدمی دا بیڑا غرق کر دینیاں فلا واللہ اشربها سعین میں ان رب دی قسم کھا لی اب جنت تندرست نہ تندرست پینا ولا اشفا بها بدن سقیما تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جائیں رب دی قسم بیماری چی کدی دا کوٹھ نہیں پینا ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لیا میں زندگی پارے نوں کدی مول نہیں خریدنا اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نوں سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے فین الخمر تفضا شاربیها وتنلیہم بالامر العظیم نچوڑ کر دیتا ہے کہ شراب اپنے پین والوں نوں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینی ہے پچھوں لوگاں دے بے تو ماں نوں بھی آ کہی گیا تے دھی نوں بھی آ کہی گیا رسوا اور ذلیل اور ایسے برے برے کام اور بڑے بڑے گناہ تو کراؤندی جڑا اندازہ کوئی رسول کریم علیہ السلام پھر آخیا کیس سنا کفر کی کہہ وجہ تو فرمایا رسول اللہ روندے رہے تو صحابہ نے آخیا کیس کیوں ہے گلاں کر کے حضور نوں ڈراتا مگر حضور نے آخیا روکو کوئی نہ اینو گل کرنے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسو نہ تر ہو گئی پر میں کیس سنا تسی کیوں بچیاں مارن لگ پے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سانو اس وچ جھوٹھی غیرت نے گمراہ کرتا کوئی سانو خسر کہو گا کہ سارے سہرے کوئی سارے جوائی بن گئے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام 12 کے قریب بچیاں مار چکا حضور روندے گئے کہ نال آپ نے پوچھا کبھی رحم بھی آیا کیا ہاں اللہ کے رسول رحم آیا ایک تے رحم آیا ہاں اے اللہ کا نبی نہ ہوگا تو عورتیں ہوں حقوق لبیاں حقوق کہتے ہیں زمین ٹپیاں جاندیاں سی کوئی یہاں کی کوئی عزت پوچھ نہیں سی اللہ کے رسول آخیا اور نہیں ہے جنت کی طرف دوزخ کی طرفوں تہاڈا بچا ہے کچھ نہ یہاں بیچاریاں نوں آکھو یہاں کی عزت کرو اور اسی پتراں دی وہ عزت نہیں کرتے پیراں دی نہیں کرتے جڑی رسول اللہ نے بچی دی کی ابو داؤد شریف دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ باپ ہے نبی ہے وقت دے حکمران ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے عرباں دے دستور دے مطابق اتنے متھے تے بوسا دیندے اپنی جگہ تے بٹھا دیں
تے حضرت فاطمہ کو رسول آ جاندے وہ بھی اتنا ہی کرنی ہے. میں اپنے تھان تو اٹھنا حضور نوں چومنا اینا احترام رب. ایک بچی ہے اور جدوں رسول پاک نے لوگوں آخیا ایک دن خط کھچیا 4 لکیراں کھچیاں لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کی ہے 4 لکیراں فرمایا سیدہ تو نساء الجنہ جنت دی عورتوں دی سردار اجنا ہے. 4 جگہ میں لکیراں کھچیاں نا 4 عورتاں جڑیاں جنت دی عورتوں دی سردار ہے. ایک خدیجہ بنت خویلد ہے میری بیوی, ایک فاطمہ ہے بنت محمد, اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے, اور ایک مریم بنت عمران ہے. یہ 4 جنت دی عورتوں دی سردار. ایڈا درجہ بتا فرمایا 4 لکیراں کھچیاں 4 ایڈے درجے نہیں مار. تو رسول کریم علیہ السلام آخیا ڈکو کوئی نہ سناؤں دیو. سنا دے رہے کیا گل آ رسول ایک باری پیدا ہونا سی میرے گھر کسی بچے بچی نے, میں چلا گیا. بعد بچی پیدا ہوئی, ماں نوں ترس آ گیا, ماریا نہیں مگر میرے تو ڈردیا انہیں بھن کو کر دیا. مینو نہیں دسیا بھی بچی ہوئی ہے, کہہ گئی ہاں پیدا ہوئی سی, میں زمین سے دب دیتا. میرے کو اتنا ہی جان چھڑائی مگر جنوں 6-7 سال کی ہو گئی ایک دن گھر لے آئی میں آیا تو بڑا پیار کرے. میں ویخ لیا تے پیاری مینو بھی بڑی لگی. حضور روندے داڑھی مارکتا روندی جائے. فرمایا یار رسول پیاری تے بچی بڑی لگی مگر دل چ جڑا سی نا کوڑ بس گیا کہ ہاں اس عورت نے میرے یہ کیتا ایڈی ساری کرتی. ایک دن پھر میں آخیا بے اللہ دی بندی انہوں نوا تو اچھے کپڑے پہنا. میں یہ مامیا کو ملا لیا, بہانہ بنا لیا, لے کے تریا. انہیں آخیا گل سن مینو پتا تھی عرب ظالم لوگ, یہ تیرے کو امانت ہی میری ایڈی ہو گئی ہے پاویں چرنا میں چال ہی کی میں رب تو ڈری ظلم نہ کرے. کیا گلا دے رسول میں لے گیا جنگل چ ویران خوہ سی, میں وہ جا کے من پہ ٹکا دیتا. اج تک اللہ دے پیغمبر دی آخری آواز میرے کرنا چاہتی ہے اور میں پڑھا نہیں سکیا. ہائے ابا ہائے. رسول کریم روندے رہے زارو زار آپ دے آنسو جاری رہتا رہی. مبارک لوگ آخیا تو اپنی کہانی سنا کے حضور نو غمگین کر دیتا. آپ نے میں نہیں سنا دیو تے بعد کہنے گا ہوں اللہ دے پیغمبر میرا یہ گناہ معاف ہوگا. معاف اللہ نے بڑی وڈی گل رکھی ہے. کوئی اسلام لے آتا اللہ سارا پچھلا کھاتا دریا برد کرنا, کلمہ پڑھ لیا چھٹی دیتی جو مرضی کیتا مگر دل تو تھلی نہ ہوتی بہ ہوا سے کام کیا. رسول میرا ان کو چارہ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی کے پیچھے غلام آزاد کر. جتنا بچیاں ماریاں نے 12-13 ایک غلام ان خرید کے یا تیرے کول ان نہیں جانا جڑیاں انہوں نے آزادی بخش شاید تیرا کرم معاف. انہیں وہ بھی کام کیتا. اگلے سال پھر 100 اونٹ بھی لے کے حاضر ہوا. کہنا گلا دے رسول علیہ السلام وہ بچیاں کا فدیہ سی. اے جڑا میں 9 ہجری تک اپنے قبیلے نہ اسلام کے خلاف ڈٹیا رہا, تواڈے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں, مسلمانوں کا دشمن رہا, اے وہ احسان 100 اونٹ میں اللہ کے رستے دینا, یہ قبول فرماؤ. اللہ میرا وہ جرم اور میرے جڑے ہیں نا وہ گناہ معاف فرما دے. رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے مر لگیا پھر وصیت کی. کہنے لگا اذا مت فلا تنوح علیہ. سن لو میرے پترو جدوں میں مراں کوئی وین پر نہیں پاؤنے. حالانکہ عرب لوگ جڑے انہاں وین نوں اچھا سمجھتے سی, یہ ایک سمجھو بڑی سرداری گنی جاتی سی. طرفہ ابن عبد نے مر لگیا اپنی بیوی نے آخیا گل سن میں مر گیا دے نہ ہوئے چپ کر کے مینوں قبراں لے جان. شان سمجھتے سی نا کپڑے پان تے لوگ وال نوچن تے پٹن. اذا مت فنانی بما نحلو, جدوں میں مریں گا میری جنانی سن لا میری سنونی اداں دینی جی میرا حق بنتا. اینا رومی تے پٹی دنیا کو پتہ لگے کہ طرفہ دنیا سے چلا گیا. وشقی علی الجیبہ جبنا تما بدی, پار دینی اپنے کپڑے. کمال سمجھ مگر اسلام دا صدقہ کہ قیس ابن عاصم نے آخیا سن لو وہ سارا دور گزر گیا. اذا مت فلا تنوح علیہ, جدوں میں مر جانا میرے سے اداں دے وین وون نہیں کرنے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا علیہ, کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کوئی نوحہ نہیں. رسول پاک تو بڑا دنیا تو کہنا جانا کوئی وین نہیں پائے کوئی پٹ سیاپا نہیں یاد نہ کرے. ایک قیس ابن عاصم المنقری تمیمی, یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی. اور کیا اس بچی دا پہلیاں تو جو ماریاں ہو چکے سیانی ہو چکی تھی. اج تک وہ آواز مینوں بے چین کر دی ہے بے خوج میں سٹ دیا اور کہہ رہی ہائے ابا. اجے تک رسولہ روندے رہے پر میں ہوں یہ ہوئی ہے وہ حال بے غلام آزاد کر شاید اللہ تعالیٰ تیرا وہ گناہ معاف کر دے. اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے. کم تسی پیڑے کیتے
اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دے اس تو ہی رحمت ہے. مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا اسپتال کوئی کسے مرض پھسیا کوئی کسے. مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کہی میں تے ختم کر دینا اسی احسان اللہ دے رسول کا دے ہی نہیں سکتے. درود شریف پڑھو درود شریف پتہ نہیں نہ لگا منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی سانو درود شریف دسو. اللہ دے بندیو کم ہون گے مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان کا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سر تے کنے احسان ہے. اسی پتہ نہیں کہو جا کافر اور بے دین ہوندے گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کردے. اللہ دے رسول دی برکت نہ سانو سچا دین ملیا. اس احسان نو یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل کر دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا. تو دنیا بیمار کوئی بچیاں مار رہا کوئی شراباں پی رہا کوئی زنا کر رہا اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانے. اچانک دنیا چ رب نو ترس آیا ایک ایسا سچا حکیم ایسا مہاراج آ گیا جنہیں مکے کے صفا تے کھلو کے اعلان کیا کیا بیمارو تہاڈا علاج کرا جڑے روگ ہے کٹ دیا. اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی. خزانے لٹاتے پر لو چوڑیاں امت دی بدقسمتی ہے بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے. اسی ٹکے کو ماسکو کھانا کو واشنگٹن کھانا اے نا ملون لوگوں دی بدقسمتی اور لانتیاں دا حصہ بے کافراں دے جا کے پیر چمدے پھر دے. اور تساں جانا مکے چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ جب کوئی مکیوں لبنا مدینوں لبنا اور کتے نہیں. نہ جہاں میں امن و امان ملی نہ متا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متائے امن و امان ملی. جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں. مکے اور مدینے دکھاں دا علاج ہے. آ جاؤ مڑے آ جائے بھی تہاڈی قسمت ہے ورنہ دن بدن اسی طرح ذلت رسوائی تہاڈا مقدر بننی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ساتھیو اے بچہ تواڈے سامنے اٹھیا اشفاق دا نام میرے بہت پرانے دوست اپنی دوستی اور تعلقات میں بھلا دینا اس تو بڑا کوئی سمجھو افسوسناک حادثہ نہیں ہو سکتا. مولانا مقبول احمد مجاہد ساڈے تو تھوڑی دور ہی کر لیا سلار دے کول اتھے سی میرے بہت دوست سی اور روز مانے جنہاں دیاں کتاباں تو میں بہت فائدہ اٹھایا. انہاں تے ایک مولانا مقبول احمد چلا رحمت فرمایا سعودیہ جنہوں نے بہت اچھیاں کتاباں میریاں حج تے گیا مینوں بھی انہوں نے فراخ جڑی نہ دتیاں پنڈا بن بن کے میں لیا رہا اور پڑھتا رہا. اس اجے تک میرے دل چ انہاں دی محبت ہے. میں انہاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ جنت الفردوس جگہ دے. اے بچہ تھوڑے دن آئے اس دن بھی آیا پھر ہن بھی اس مینوں رکا دیتا. میرا اس نال وعدہ سی کہ جمعے تے اعلان کروں پئی تیری قسمت. اتنے پنڈ انہوں نے مسجد بنائی ہے. ایڈے یہاں کو وسائل نہیں جو یہاں دے پلے سی لا چکے. ہوں ایک 20,000 روپیہ جڑا باقی سارا کام مکمل ہو سکتا. اس واسطے یہ رمضان سرفی صاحب بھی میرے دوست آئے سی. یہ بچہ بھی میرے دوست کا پوتا ہے. اج میری سارے تواڈے ساتھیاں کو درخواست ہے جے ہوں پورا کر دیو تد ورنہ جنہوں نے رب نے دتا پھر بھیج دینے. 20,000 روپیہ اس بچی کی چوڑی پا دیے. میں نا مولا کی قبر سے انہوں نے راحت ملے گی. میرے واسطے بھی خوشی کا سامان ہوگا. میرے بہت جگری دوستاں تو سی اور میں انہوں نے احسان کا معترف ہاں. اللہ اجر دے تے بچے نوں 20,000 روپیہ پورا کر کے دے دیو. یہ تواڈے واسطے مسجد جڑی صدقہ جاریہ ہوگی بالکل ضرورت ہے اتنے اور یہاں کوئی اینے وسائل نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ پورا کر دینا. ہوں دے دو یا یہ بھیج دو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اے دوسرا اعلان کہ بچہ کاشف علی اپنا پیارا بچہ یہ دادا وہ بھی اپنے دوست سی ملک حاجی محمد شفیع صاحب کل ان کا انتقال ہو گیا. بڑے دوست سی اپنے بڑی عزت کرنے والے سی اور بچے نے جڑی گل سنائی تے انہوں کا آخری وقت جڑا اتنے سمجھو رشک آتا کہ جی میں بھی زندگی گزری اللہ تعالیٰ مینوں اور انہوں سارے ساتھیوں معاف کروا. آندا بچہ کہ بالکل دادی کول سی اس نے آخیا گل سن میرے بعد کسی بچے نہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. تے 8 واری کلمہ شریف پڑھیا جان اللہ دے. اللہ یہ کوئی چھوٹی جی گل
کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ آخر وقت کلمہ نصیب کر دے. جویں محدث ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھیا بھی جدوں وقت آخر آیا لوگ انہوں دے کول کلمہ پڑھ لگ پے. انہوں نے کہا گل سنو چپ ہو جاؤ. آپ ساری عمر حدیث بیان کردیاں گزری سی لگ پے کہ مینوں یہ حدیث فلاں نے سنائی فلاں نے سنائی فلاں نے سنائی. صحابی تک پہنچے اور بعد جا کے اللہ کے رسول نے کیا جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے. آپ کہیں چپ کرو میں تمہیں سنانا کہ حدیث پاک میرے تک کتنا. جب اتنے پہنچے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو بس یہ کیا حدیث بیان کرنے اللہ کے حوالے ہو گیا. اگلے بھی نہیں پورا کر سکے کہ وہ جنت داخل ہو گیا. اینا ہی کیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ ہر ایک میں نصیب کرے. آخر وقت کلمہ نصیب ہو جائے اللہ کے رسول دا ذکر زبان پہ آ جائے بیڑا پار تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے. انشاءاللہ نماز تو بعد انہوں نے دعائے مغفرت کرنی ہے. دوسرے مرحومین لیے کرا اب بچے نو مسجد کے سلسلے سے تعاون بالکل ہونا چاہیے. کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مسجد عمر گول بار کالونی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب ہوگا. یہ پروگرام تنظیم اسلامی کے تحت ہوگا. مرکزی ناظم دعوت و تربیت خطاب فرمائیں گے. شرکتی دعوت مسجد عمر گول بہار کالونی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب عشاء کے مغرب. اچھا جی اے کیجیے سی ڈی اور کیسٹ کا اعلان کر دیں. پچھلے 4 جمعے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے. پچھلا جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ویڈیو اور آڈیو بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کی ہم کی آڈیو بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ شان اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اس کی آڈیو پر زری یونیورسٹی کا بے مثال سوال و جواب کی سی ڈی آ چکی ہے. مسجد کے حال سے رانا اکرم صاحب کے پاس موجود. لے لیا کرو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. سی ڈی جڑے لوگ مناظرے دی لے کے گئے انہوں دی شکایت آئی ہے پلے کچھ نہیں پیا. چلو سی ڈی نہیں بن سکی ٹھیک ہے. آڈیو جڑی ہے ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح آواز ہے. جی وہ تصویر نہیں بھی آتی تو خرید لو. گل کی سمجھ تو ہونی چاہیے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 22 وقت 8 بجے شروع ہوگا. آپ شرکت فرمائیں. ماہ اگست کا ماہنامہ عفت بچیاں واسطے قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں. ایک ہی سوال دے گائے کے گوشت میں بیماری ہے کیا یہ کوئی حدیث اگر ہے تو پھر قربانی گائے کی کیوں؟ قربانی گائے بھی بالکل سنت ہے. قرآن مجید کی حکم ہے موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرو. قربانی بھی ٹھیک ہے گائے بھی حلال ہے کوئی شک نہیں. مگر جس طرح یار کئیاں جڑا چنے کی دال وہ نہیں ٹھیک ہوا ہو جاتی ہے مسراں کی دال نہ ہو جاتی ہے. آخر ہر شاید نفع بھی ہے کچھ نقصان بھی ہو. آدمی نے اپنی طبیعت دیکھنی چاہیے. اس تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بالکل حدیث فرمائی ہے کہ گائے کا دودھ پیا کرو یہ شفا ہے. تے گوشت جڑا بیماری ہے نہیں سارے والی ہے جنہوں نہیں موافقت کی بیماری حقی ہے شکیل ہے. ایڈی جلدی ہضم نہیں ہوتا. بہت اوکھا ہے کٹا بہت چھتی ہضم ہو جاتا. اس چیزاں سے اللہ تعالیٰ جدی جدی تاثیر کی. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے کہ نہ سارے لوگوں لیے. ابن قیم نے بڑی پیاری گل کی ہے جڑا لوگ پڑھ لیں گے نا شاید شفا ہے. گل تو قرآن سے ہر ایک کھان لگ پڑا. جڑا اگے ہی گرم طبیعت ہوں انہوں اگ لگ اٹھ رہی پھر. قرآن کدھر گیا؟ قرآن نے کدوں آخیا سارے کھائی پھر. ہر شخص کو چاہیے اپنا مزاج ویکھے اپنا علاقہ ویکھے موسم ویکھے. ابن قیم کی پوری کتاب طب نبی پڑھنی چاہیے. طبیب نو پوچھے اللہ دی ہر شاید نفع بھی ہے کچھ خطرات بھی ہے پوچھ کے برتنا چاہیے. یہ کوئی نہیں بک کے گل لے رہا. حدیث پاک ٹھیک ہے کہ دودھ پیو دودھ شفا ہے اور کئی لوگوں واسطے گوشت جڑا وہ نقصان دہ نہیں چھٹی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ ایسا جہاں نہیں تباہ کرنا والے کا رتبہ کرنے دیا اور شہبہ کرنے دیا اور نبی نے رتبہ اور بھیا نے قلب و رتبہ کرنے دیا بس سادہ اگے اور ابھی اللہ ستمہ بھی نہ ابن مسعود نے دیتا سامنے یاد رہا نہیں ہو بس یاد اللہ نے ہمارا تبریز قال فضل من نفسی یہ لقد ہے فضل من اللہ سبحانہ سارا فضل یہ بدل رب کے رسول کی دعا ہے کہ ظالمہ سے اللہ نہیں چلی. ابن مسعود نے رب کی قسم میں فرمایا سارے بے ایمان
بدن کے اندر کتے بھی وقت اپنے دیکھا حضور نے کہا لتا لوگ ٹھیک ہے ایس پرانے کوئی چڑھ سکے اتارے اور حضور سرانے کھڑے ہو گیا تجھے موقع تے پیچھا کہ نہ لگا کیا کیا کہ گل کرو جنیا چیزاں میں تم دستا بھی مخالفت کرو گے تباہ ہو گیا سچ پایا کہ نہیں پایا نکلیاں ٹھیک کہ نہیں اسے حضرت عمر رضی اللہ کیا یا رسول اللہ تسی نہ مردے نہ جمع کرتے جے یہ جو لاشاں ہیں انہاں نے سنو دے اللہ کے رسول نے آخیا عمر رب کی قسم ہے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہم بول نہیں بولوں کی اجازت نہیں ہوں انہوں نے جناب سے میری گلاں میرے نام کرتے کہ مخالفت کی تھی نبی جی تو انہوں دونوں کلامہ قانون پائی تمہارے سامنے آ چلو بناتے حضور کی چار بیٹیاں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ آ گیا اللہ تعالیٰ رسول کریم رابطے اولاد رابطے دوستوں کی محبت سارے جناب کٹ کٹ کے پڑے اور زیادہ جلدی آپ دنوں میں قدمان کرے باس بناونا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین کیا کلام سن لو کہ میرے برادر مسلم کا بھی حاضر یہ تو ہے سامنے کو اعلان کریں گے کل ان سال دار عرب کا پہلا عربی کورس کامیابی سے مکمل ہوا. اس کورس کے شرکاء کو تکمیلی اطلاع دینے کے لیے میرا نام لکھا ہے اعلان کریں خود ہے دار ارکم نے الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیتا ہے عربی کلاس کا اور وہ 2 مہینے کا کورس ہے بہت چھوٹا مختصر کورس ہے اور 2 مہینے بندے نو افعال کا سیگیاں کا عام لفظاں دے ابواب کا اسم فاعل اسم مفعول یہ موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں انہوں اچھی طرح آ جاندی ہیں اور 2 مہینے دے وچ وہ بندہ کم کم قرآن اگر وہ باقاعدگی نال پڑھتا ہے